تو آج پاک جمعہ کی عبادت میں جب ہم شامل ہوئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس پاک ہفتہ کی عبادت میں آپ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ ان عبادات میں دلی خوشی، جوش اور جذبے کے ساتھ اور ایمانی عقیدے کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب العزت آپ لوگوں کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں یا پریشان ہیں، دکھی ہیں، کسی قسم کی بیماری ہے، ان کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے ہمیں پہلے سے دعا کرنے کے لیے کہہ رکھا ہے انہیں بھی شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کے حوالے سے آج کی سارے اس تذکرے کو سمجھنے کے لیے 3 کانسیپٹ ہمارے سامنے ہیں جن کو پہلے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، جس پر مسیحیت کی عمارت کی بنیاد کھڑی ہے۔ اگر یہ 3 کانسیپٹ، یہ عقیدے ہمارے پاس نہیں ہے تو مسیحیت کی عمارت جو کہ ہے وہ دھڑم سے نیچے گر جائے گی۔ ان کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے انکارنیشن۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے یہ لفظ؟ انکارنیشن کا لفظ سنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلمہ مجسم ہوا ہے، یعنی خدا کا کلمہ انسان بن کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ اور دوسرا کانسیپٹ ہے کروسیفیکیشن، یعنی مسیح خداوند کا مصلوب کیا جانا، مسیح کلمے کا مجسم ہونا اور کلمے کا یا مسیح خداوند کا مصلوب کیا جانا، یہ 2 کانسیپٹ ہیں۔ یہ کیوں واقعہ ہوئے؟ پہلے نمبر پر تو خدا کے کلمے کو کیا ضرورت تھی کہ وہ انسانی روپ لے کر ہمارے درمیان آئے، ہمارے درمیان پڑاؤ کرے، ہمارے درمیان وہ خیمہ زن ہو، ہمارے دکھوں، مصیبتوں، تلخیوں، تنگیوں، مصائب کا وہ سامنا کرے، دکھ اٹھائے اور آخر کار وہ مصلوب کیا جائے۔ یہ دونوں کانسیپٹ کا جو پس منظر ہے، یہ سب کچھ ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی کہ یہ کیوں واقعہ ہوا، یہ اس لیے واقعہ ہوا کہ ان عقائد کا پس منظر انسان کا گناہ ہے۔ انسان کے گناہ کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو، اس بوجھ کو اپنے اوپر لینے کے لیے خدا کا کلمہ انکارنیٹ ہوتا ہے، خدا کا کلمہ مجسم ہوتا ہے، خدا کا کلمہ ہمارے درمیان آتا ہے، اور آخر وہ ہمارے گناہوں کے مٹائے جانے کے لیے وہ مصلوب کیا جاتا ہے، صلیب دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس کا پس منظر ہے، انسان کا گناہ اس کا پس منظر ہے، لیکن اس کا کوئی حاصل بھی ہے، اس کا کوئی نتیجہ بھی ہے، ان عقائد کا کوئی پیش منظر بھی ہے۔ اور پیش منظر یہ ہے کہ یہ جو مصلوب کیا جانا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے مصلوب نہیں ہو گیا، بلکہ اس کا پیش منظر یہ ہے کہ وہ ریزوریکٹڈ ہوا ہے، وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کس لیے؟ کہ بنی نوع انسان کو بھی ابدی زندگی سے نوازنے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی سے نوازنے کے لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لہذا یہ 3 عقیدے جو کہ ہیں، ان کو جاننا، ان کو پرکھنا، یا ان اصطلاحات کا ٹرمنالوجی کو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے۔ انکارنیشن، کروسیفکشن اور ریزوریکشن، کلمہ خدا کا مجسم ہونا، یسوع مسیح کا مصلوب کیا جانا، اور یسوع مسیح کا تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا۔ باقی تمام تر الہیات، ہماری منادی، ہماری اخلاقیات، ہمارے عقیدے، ہماری عقیدتیں یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے گرد گھومتی ہے، یعنی پاشکا کے ارد گرد گھومتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔
اس لیے مسیحیت کا سارا دار و مدار یسوع کے دکھوں اور اس کی قیامت کے گرد جو کہ ہے وہ گھومتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا آج کے دن ہمیں دعوت دیتی ہے۔ کس بات کی دعوت دیتی ہے؟ کہ ہم مسیح خداوند کی اس مصلوب کی صلیب پر دھیان و گیان کر سکیں کہ مسیح خداوند کی صلیب ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اگر یہ عقیدت کا مرکز آج ہمارے لیے بنا ہوا ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، اپنے گلے کا اس کو زیور بناتے ہیں، تو کیوں بناتے ہیں؟ آخر یہ صلیب ہماری زندگیوں میں اس قدر اہم کیوں ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسیح خداوند کے صلیب پر پسارے جانے سے پہلے یہ صلیب کیا تھی؟ بھئی اگر اس صلیب کے کو معنی بدلتے ہیں، اس کی الہیات چینج ہوتی ہے، اس کا فلسفہ چینج ہوتا ہے، تو وہ مسیح خداوند کے پسارے جانے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے صلیب کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے صلیب جو کی تھی وہ صلیب صرف اور صرف رومی حکومت کی سزا تھی۔ جو رومی حکمران حکومت کے جو باغی ہوتے تھے، جو سرکش ہوتے تھے، جو فتنہ پرداز ہوتے تھے، جو چور ہوتے تھے، جو ڈاکو ہوتے تھے، ان کو سزائے موت دینے کے لیے صلیب استعمال کی جاتی تھی۔ دوسرے نمبر پر ہر حکومت کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں امن قائم کرنے کے لیے، تو رومی حکومت نے بھی اپنی سلطنت میں امن قائم کرنے کے لیے صلیبی موت مقرر کی تھی، تاکہ اس طرح کے جو باغی ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، جو فتنہ پرداز ہوتے ہیں، جو حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو عبرتناک، ان کو شرمناک اور ان کو ہولناک موت دی جائے۔ اور اس موت کے لیے انہوں نے یہ صلیبی موت مقرر کی تھی۔ لیکن جب مسیح خداوند اس صلیب پر پسارے جاتے ہیں تو پھر یہ صلیب جو کہ ہے یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی نشانی نہیں رہ جاتی، ان کی علامت نہیں رہ جاتی۔ پھر مومنوں کے لیے وہ جو ہولناک موت تھی، اذیتناک، عبرتناک موت تھی، وہی صلیب مومنوں کے لیے، مسیح خداوند کے ماننے والوں کے لیے نجات کا نشان بن جاتی ہے۔ دوسری طرف، ایک طرف یہ رومی حکومت کی اذیتناک سزا ہے، لیکن دوسری طرف خدا روحانی اور آسمانی بادشاہت کے قیام کے لیے اس صلیب کو مقرر کرتا ہے، تاکہ میرا بیٹا اس پر پسارا جائے، جس کے وسیلے سے بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان جو درار پیدا ہو چکی ہے وہ ختم کی جائے اور رشتہ بحال ہو جائے، تاکہ ہر مومن، ہر بشر، ہر شخص جو کہ ہے وہ شکستہ دلی کے ساتھ اس کی حضوری میں حاضر ہو سکے۔ لہذا یہ خدا اور انسان کے درمیان میل ملاپ کرانے کے لیے صلیب کو مقرر کر دیا گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صلیب کی موت اپنی ناقابل برداشت اذیت کی بنا پر لعنت کی موت تھی، اذیت کی موت تھی۔ لیکن مسیح خداوند کا کرشمہ دیکھیے کہ آپ نے اس صلیب پر مصلوب ہو کر صلیب کی لعنت کو رحمت اور برکت میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ لہذا یسوع مسیح اور صلیب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ورنہ صلیب کا کرشمہ، صلیب کے معجزات اور صلیب کے جو اعجازات ہیں وہ بے اثر ہو جائیں گے اور بے معنی ہو جائیں گے۔ پھر ہمارے لیے چومنا اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ مسیح خداوند کے ساتھ لازم قرار دے دی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کی پیش نگوئیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یسوع مسیح کے مصلوب کیے جانے کا واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے، جو انسانی تاریخ میں آج بھی موجود ہے، جو 2000 سال پہلے یہ وقوع پذیر ہوا ہے،
لیکن اس کی صدائے بازگشت آج بھی پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ ہر باشعور جو ہے وہ صلیبوں کو اپنا دکھ درد بنا پر اس پر اپنا تبصرہ بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اولین اور عالم افضل پر جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیشہ مسیح خداون کی صلیب نظر آتی ہے کہ گڑی ہے کتنی صلیبیں میرے دریچوں میں، ہر ایک اپنے مسیحا کے لہو کا رنگ لیے۔ ہمیں آج بھی جب اپنی اذیتیں نظر آتی ہیں، دکھ نظر آتے ہیں، پریشان نظر ہوتے ہیں، تو ہم ہمیشہ اپنے خداون کی صلیب پر نگاہ کرتے ہیں کہ میرے دکھ، میرے کرب، میری اذیتیں اتنے ہیں نہیں ہیں جو میرے خداون نے میرے لیے اٹھائی ہیں، اور پھر ہم وہ دکھ، اپنے کرب، اپنی تلخیاں اسی کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ جوا اٹھا لو جو میں نے تیار کیا ہے، کیونکہ میرا جوا نرم ہے اور ہلکا ہے اور تم سکون پاؤ گے۔ یہی ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے دکھ، اپنی خطائیں، اپنی غلطیاں جو کہ ہیں اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج یہ صلیب جس پر پوری دنیا میں آج تبصرے ہو رہے ہیں، جس پر پوری دنیا میں آج دیان و گیان کیا جا رہا ہے، جو آج ہماری زندگی، ابدی زندگی کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ ہماری کتاب حیات کا مرکز ہے، یہ ہماری کائنات کا وسطی نقطہ ہے، جس کو اگر کلام مقدس میں سے خارج کر دیا جائے، اگر کلام مقدس میں سے اس صلیب کو نکال دیا جائے، تو کلام مقدس کی تمام خوبصورتیاں، اس کی تمام رعنائیاں، اس کی تمام دلچسپیاں، اس کے تمام عقیدے، اس کے تمام وہ خوبصورت الفاظ، اس کا الہام جو کہ ہے وہ بے تاثیر ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا اگر آج ہم کلام مقدس میں سے اس صلیب کو جو کہ ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ اس لیے آج مسیحیوں کے لیے یہی صلیب ہماری زندگی کا فلسفہ بن جاتا ہے، یہی صلیب ہماری روحانی اور جسمانی زندگی کی چٹان بن جاتا ہے، یہی صلیب ہماری امید کا لنگر بن جاتا ہے جو ہماری امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا ہے، یہی صلیب ہمارے ایمان کی بنیاد بن جاتی ہے اور انبیاء کی پیشنگوئیاں کا محصل بن جاتی ہے، اور المسیح کی آمد، اس کے انکارنیٹ ہونے کا مطلب، اس کے مجسم ہونے کا مقصد جو کہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ مسیح خداون کے آنے، اس کے مجسم ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس نے مصلوب ہونا ہے، اور آج وہ اپنی عظمت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو مقصد باپ کی طرف سے لے کر آیا تھا، باپ کے کہنے کے مطابق اس نے پورا کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ جسمانی صورت میں باپ سے کڑکڑا کر کہتا کہ اگر باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ باپ پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ پالوس کہتا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ دو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا جو بڑا شریف النفس تھا، بڑا اچھا تھا، اپنے کام پر دھیان دیتا تھا، کسی کے لیے تنگی کا باعث نہیں تھا، لیکن چھوٹا بھائی شریر تھا، انتہائی ظالم تھا، بہت ہی لاپرواہ بلکہ بے پرواہ قسم کا وہ بندہ تھا، اور اسی لاپرواہی اور بے پرواہی میں اس سے قتل ہو جاتا ہے۔ جب اس سے قتل ہو جاتا ہے تو اب اس کو جان کے لالے پڑتے ہیں، اور وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسے قتل ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے۔ لیکن اس شریف النفس بڑے بھائی نے کہا کہ اپنے وہ خون آلودہ جو کپڑے ہیں وہ مجھے دے دے، وہ ہتھیار بھی مجھے دے دے۔ اور جب پولیس آئی اور انہوں نے اس کے تن پر وہ کپڑے دیکھے، ہتھیار اس کے پاس تھا، اس کو پکڑ لیا اور اس کو لے گئے، اور آخرکار اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اب یہ عقل مندوں کے سامنے سراسر بیوقوفی ہے، یہ ایک کسی حماقت سے کم نہیں ہے، یہ کسی دیوانگی سے کم نہیں ہے کہ قتل کوئی کر رہا ہے اور سزا کسی کو مل رہی ہے۔
لیکن اس بڑے بھائی کی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے یہ محبت کا عالم ہے، اس دیوانگی کا عالم ہے، اس حماقت کا عالم ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا کہ اس سے زیادہ محبت کوئی نہیں کرتا کہ کوئی اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ بھئی یسوع کو بھی دیوانہ کہا گیا تھا کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے یہ جو یونانی ہیں ان کے لیے شاید حماقت ہے، یہودی کیا چاہتے ہیں؟ کرشمے چاہتے ہیں، لیکن ہم مسیحیوں کے لیے یہی صلیب جو کہ ہے وہ ہماری زندگی کا مرکز بن جاتی ہے۔ وہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے کل فرمایا تھا کہ دنیا جہاں کا یہ واحد شخص ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہ کے بغیر پیدا ہوا، وہ ساری زندگی پاک رہا، وہ گناہ رجیمہ سے سراسر پاک ہے، لیکن اس نے ہم سبوں کے گناہ جو کہ ہیں وہ اپنے اوپر لے لیے، کیونکہ وہ باپ کی اور ہماری محبت میں دیوانگی کی حد تک ہے۔ وہ جو دراڑ آ چکی ہے اس کو فل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو درمیانی بنا لیتا ہے۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے جو بوجھ اوپر لدے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام بوجھ جو کہ ہیں وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اور آج بھی یہ عقل مندوں کے قریب حماقت ہے، یہ دیوانگی ہے کہ ایک شخص ایسا کیوں کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ الہامی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے، یہ دل گردے کی بات ہے، یہ اس محبت کا عالم ہے جو جن کو نصیب ہوتی ہے وہی کر گزرتے ہیں، باقی کسی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں، یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو ہماری خاطر مصلوب کیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ٹھوکر کا باعث ہے، غیر قوموں کے نزدیک یہ حماقت ہے، لیکن جو فلسفہ دان ہیں ان کے نزدیک بھی حماقت ہے، کیونکہ دنیاوی علم جو کہ ہے وہ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس علم تک پہنچنے کے لیے اندر کی آنکھ کی ضرورت ہے، جس کو اوپن کرنا پڑتا ہے، جس کو کھولنا پڑتا ہے تاکہ اس گہرائی تک جایا جائے، اس گہرائی تک جس کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا تھا کہ اسے گہرے میں لے چل، پھر تجھے علم ہوگا۔ اور گہرے میں جا کر ہی پطرس کی اندر کی آنکھ جو کہ کھل گئی تھی، جہاں وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ خداوند میرے پاس سے چلا جا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے اندر کی آنکھ کھل گئی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور وہ پکار اٹھتا ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ اور جو سامنے کھڑا ہے اس کی بھی پہچان ہوگی ہے کہ خداوند، پہلے اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اب اسے یہ پہچان ہوگی، خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، انسانی حکمت اسے سمجھ نہیں سکتی ہے، نہ نفسانی دل جو کہ اسے قبول کر سکتا ہے۔ 2000 سال پہلے بھی یہ نفرت کا باعث تھی، یہ حقارت کا باعث تھی، یہ حقارت کی علامت تھی، لیکن یہی صلیب نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ صلیب خدا کے پروگرام کا مرکز ہے، کیونکہ صلیب مسیح کی فتح کا شادیانہ ہے، کیونکہ صلیب گناہ گاروں کی نجات کا ذریعہ اور ابلیس کی تباہی کا ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں مسیح مصلوب کی صلیب کو ان آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے جن آنکھوں سے جان آف آرک نے مسیح خداوند کی صلیب کو دیکھا تھا۔ جب وہ آگ کے شعلوں میں جل رہا تھا تو اس نے آگ کے شعلوں میں بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ میرے یسوع کی صلیب کو تھوڑا بلند کرو، کیونکہ آگ کے شعلوں کی وجہ سے مجھے اپنے یسوع کی صلیب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں اس صلیب پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نگاہ کریں گے تو اسی صلیب سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے سوتے پھوٹیں گے، اسی زندگی سے ہمارے لیے شفا کے منبع پھوٹیں گے، اسی زندگی سے صرف عمر نہیں ہمیں زندگی جو کہ ہے وہ عطا ہوگی، کیونکہ صلیب پر نگاہ کیے بغیر نہ ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہو سکتی ہے،
نہ ہمیں شیطان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہ آنکھوں کی خواہش، نہ جسم کی خواہش اور نہ زندگی کی شیخی پر جو کہ ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر ہماری روحانی اطمینان اور ذہنی سکون جو کہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر خدا سے ہماری صلح اور بنی نوع انسان سے ہماری محبت جو کہ ہے وہ اجاگر نہیں ہو سکتی ہے۔